نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أئمتنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معمولی جی زیادہ نہیں. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر صاحب عقل انسان کے لیے بس ٹھیک ہے ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد سب سے اول اور بنیادی فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل کرے. وہ شخص بڑا ہی محروم القسمت ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں عقل کی دولت رکھنے کے باوجود ہوش و حواس سنبھالنے کے باوجود دنیا کی ہر چیز کو سیکھتا اور سمجھتا ہے لیکن اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان جسے نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی بامقصد بن جاتی ہے، اس کی آخرت اور عاقبت سنور جاتی ہے. اور جس انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا، اپنے رب کی اور اپنے خالق کی معرفت اور پہچان کو حاصل نہیں کیا تو یہ انسان خسر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اس لیے لازم ہے
کہ اللہ کی معرفت اور پہچان کی جائے، سمجھا جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اس کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ، صفات، خوبیاں، کمالات، اس کی معرفت اور پہچان کو حاصل کیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ انتہائی دقیق اور گہرا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جو نظر آنے والی ذات اور ہستی ہو اس کی معرفت اور پہچان آسان ہے، اس کو دیکھ کر کے، اس سے کچھ سن کر کے، اس کی نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو جانچ کر کے اس شخصیت کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک اور مبرہ ذات ہے، نہ نظر آنے والی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات جو نظر نہیں آتی، اس کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا، اس کے لیے قدر محنت کی ضرورت ہے۔ اس کی معرفت اور پہچان کے حصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی آنکھ دنیا کی زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھ پائے گی۔ ہاں، جنت میں اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ ہم سب کے مقدر میں کر دے۔ قرآن و سنت کے واضح اس پہ نصوص اور دلائل واضح موجود ہیں کہ جنت میں اہل جنت کو رب اپنے دیدار کی صلاحیت اور سکت بھی دے گا اور اپنے دیدار اور زیارت سے نوازے گا۔ لیکن دنیا میں یہ ضابطہ نہیں کہ دنیا کی کوئی آنکھ دنیا کی زندگی میں اللہ کو دیکھے، اس کا ادراک کرے۔ اس کا قرآن نے انکار کیا اور اس پہ رد کیا ہے۔ 7ویں پارہ میں سورۃ الانعام کی واضح آیت ہے، فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ، دنیا کی کوئی آنکھ اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہو یدرک الابصار، لیکن وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ اس کی قدرت کی نگاہ سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی اور پوشیدہ رہ نہیں سکتا۔ اسی آیت کو لے کر کے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان موجود ہے۔ ان سے ان کے ایک شاگرد پوچھتے ہیں کہ امی جان، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے رب کو آمنے سامنے دیکھا، دیدار اور زیارت کی۔ یہ بعض لوگوں میں مشہور ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے، آپ کیا فرماتی ہیں اس بارے میں؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور یہی آیت پڑھ کر کے اس کا معنی اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ بیٹا، تجھے کوئی بھی اگر یہ کہے اور دعویٰ کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو آمنے سامنے دیکھا تھا، تو فرمایا اس کی بات کی تائید نہ کرنا، وہ اللہ پر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کا واضح فیصلہ ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ دنیا میں رب کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو جو ذات نظر نہ آنے والی ہو اس کی معرفت اور پہچان یہ قدر مشکل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تمنا اٹھی تھی، جب رب سے ہم کلام ہوئے اور کلیم اللہ بنے تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد یہ خیال آیا کہ اللہ سے کلام کیا ہے تو اس میں کیا لطف تھا، کیا سماع تھا، کیا حظ اور مزہ تھا۔ اگر اللہ مجھے نظر بھی آتا، دیدار بھی کرتا، آمنے سامنے بات فرماتا تو کیا منظر اور کیا سماع ہوتا۔ تو یہ دل میں تمنا پیدا ہوئی تو اس کا اظہار کیا اللہ کے ساتھ۔
اور عرض کی نامہ پارہ سورہ آراف ہے، ربی آرینی انظر الیک، میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا اشتیاق ہے، میرے دل کی تمنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن انظر لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لا ترانی بھی نہیں فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا نا، بات کو مؤکد اور پختہ کیا۔ لن ترانی، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ میرا شوق تو ہے۔ فرمایا ایک تجربہ کر آ دیتے ہیں، آپ ذرا طور پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائیے، ہم اس طور پہاڑ پہ اپنی پوری نورانیت کو ظاہر نہیں کریں گے، اس کی ایک تجلی ڈالیں گے، ایک کرن، ایک جھلک۔ اگر طور پہاڑ سہ جائے تو پھر آپ بھی میرا دیدار کر لیں گے، اگر وہ ایک جھلک بھی نہ سہ سکے تو پھر سمجھ لینا دنیا کی کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی دنیا کی زندگی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سائیڈ پہ ہوئے تو فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنے نور کی ایک کرن، ایک پردے کو ہٹایا، طور پہاڑ پہ اس کی چمک پڑی تو جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دکن ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ بے نام و نشان ہو گیا، دیکھنے والوں کو یوں نظر آتا یہاں کوئی پہاڑ تھا ہی نہیں، یوں مٹی میں مل گیا۔ اور فلما خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ جو کنارے پہ اور سائڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے بے ہوش ہو کر کے گر گئے زمین پر۔ فلما افاقا، تھوڑی دیر کے بعد افاقا ہوا، ہوش و حواس بحال ہوئے، تو سب سے پہلا حضرت موسیٰ کی زبان پہ جملہ آیا سبحانک، سبحانک، یا اللہ میرا دل یقین کر چکا ہے جس طرح تو شریکوں سے پاک ہے، ایسے ہی دنیا میں دنیا کی آنکھ سے کوئی تجھے دیکھ سکے نہیں ہو سکتا، تو اس چیز سے بھی پاک ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی معرفت اور پہچان کا حاصل کرنا یہ اول فریضہ ہے ہر صاحب عقل انسان پر، لیکن جو ذات، جو ہستی، جو شخصیت نظر آتی ہو اس کی معرفت اور پہچان آسان ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نظر بھی نہیں آتی، اس کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرنا بھی لازم کر دیا۔ یا اللہ کیسے سمجھ آئے گی؟ قرآن مقدس کے بہت سارے مقامات ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ واقعی میری ذات نظر آنے سے پاک ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود میری معرفت اور پہچان حاصل کرو۔ یا اللہ کیسے کریں؟ فرمایا یہ 14 طبق کی کائنات کو دیکھو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھو، اس کائنات کی بڑے سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹے ذرے تک ایک ایک چیز میں رب کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس میں غور اور تدبر کرو گے تو تمہیں میں اللہ کی ذات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے پھر دعوت فکر دی ہے، کبھی فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں میں یتفکرون، تفکر کرو، غور و فکر کرو کہ کیسے اتنی بڑی چھت کو بغیر سہاروں کے کھڑا کر دیا، بغیر ستون کے قائم کر دیا محض اپنے آرڈر پہ۔ والارض، اور زمین پہ غور کرو، کیسے پانی کی پشت پہ اس کو ٹکا دیا اور تم اس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہو، طرح طرح کی عمارتیں قائم کرتے ہو، اس کے اندر ہل چلا کے چیرتے پھاڑتے ہو، کبھی تمہارے سامنے اف نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت اور جنبش نہ کر سکے، پھر اس میں سے تمہارے لیے روزی اور رزق کا انتظام کرتے ہوئے فصلیں نکالی، باغات اگائے، طرح طرح کے نباتات اگائے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے، سورج میری معرفت کا پیغام دے گا، چاند کا نظام میری پہچان کروائے گا، رات کو جگمگاتے ستارے میری معرفت کا پتہ دیں گے۔ یہ آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے، فرمایا یہ سب میں تدبر کرو گے تو میری معرفت اور پہچان تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ سب میری معرفت اور پہچان کے دلائل ہیں۔ اگر یہ کائنات پہ غور کر کے بھی بات سمجھ نہ آئے، سبحان اللہ، تو آخری پارے میں ایک جملہ دیا، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اگر کچھ سے دیکھنے سے بھی
تجھے میری معرفت اور پہچان نہیں حاصل ہوئی تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان فَلْيَنْظُرْ پس غور کر، نظر کر، دھیان کر انسان مِمَّا خُلِقَ اپنی تخلیق کی طرف، اپنی بنیاد اور پیدائش کی طرف غور کر۔ گندا پانی کا قطرہ تھا، گندا پانی کا قطرہ تھا، اس کو میں رب نے خون کا لوتھڑا بنایا، اس کو گوشت کی بوٹی میں بدلا، اس سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھینچا، ان پر گوشت چڑھایا، پھر تیرے وجود میں نرا لوتھڑے کا لوتھڑا ہی تھا، تقریباً 4.5 ماہ کی عمر کو پہنچا، میں رب نے اپنی قدرت سے روح کو چھوڑ دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، تو ماں کے پیٹ میں زندہ متحرک ہو گیا، تجھے غذا کی ضرورت پیش آئی، میں رب نے تجھے ماں کی ناف کے ذریعے غذا کا انتظام کر دیا۔ یہ اپنی تخلیق اور پیدائش پہ غور کرتا جا تو اس میں بھی میری معرفت کا سبق موجود ہے، اس میں بھی میری معرفت کا پیغام موجود ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یوں ہمارے ضمیر کے دروازوں پہ رب نے دستک دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بھی آخری پارہ سورۃ النازعات میں اللہ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، طعام کا کیا معنی؟ کھانا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اے انسان اگر کسی چیز سے بھی تجھے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل ہوئی تو اب ذرا غور کر اپنے دسترخوان کے سامنے، یہ جو کھانا تیرے سامنے آیا، میرے سامنے آیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، غافل ہو کر کے نہ کھایا کر، اس پہ ذرا غور اور تدبر کیا کر، کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہو کر کے یہ میرے تک آن پہنچا ہے لقمہ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے طعام میں، کھانے میں غور و فکر کر۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہم نے برسائی، زمین کا سینہ چیر کے اس کو باہر ہم نے نکالا، پھر اس کو فصل کے پکنے تک ہم نے سنبھالے رکھا، اور اس کی تمام تر ہم نے حفاظت کے انتظامات کیے، پھر یہ فصل تیار ہو گئی، اس کو کاٹا گیا، اس سے دانے کو حاصل کیا گیا، پھر گھر میں دانے بھر کے لایا، پھر اس سے آٹا بنوایا، یہ پھر چلتے چلتے کھانا تیرے سامنے آیا۔ اب جن ہاتھوں سے لقمہ توڑنے لگا ہے وہ ہاتھ بھی کس نے دیے؟ وہ ہاتھ بھی کس نے دیے؟ یہ دانتوں سے چبانے اور کاٹنے لگا ہے، یہ دانت بھی میرے عطا کردہ ہیں، معدے میں غذا پہنچتی ہے، یہ اسے ہضم کرے یا نہ کرے، تیرے لیے یہ غذا اور کھانا نفع مند ہو یا الٹا تیری طبیعت میں بگاڑ اور خرابی کا باعث بنے، یہ سب اختیار اور قدرت میرا ہے۔ جب اپنے کھانے کی طرف اور غذا کی طرف دھیان کرے گا تو ایک ایک اس کا ذرہ اور لقمہ میری معرفت کا تمہیں پیغام سنائے گا، میری پہچان کروائے گا۔ میں نظر آنے سے پاک ہوں، لیکن اپنی معرفت کے یہ سب دلائل میں نے کائنات کے اندر رکھ دیے کہ انسان غور کرتا جائے۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس کی بنا، اس کی غرضی میں رب کی معرفت اور پہچان تھی، میں نے اپنی ذات کی سمجھانے اور معرفت اور پہچان کے حصول کے لیے اس کائنات کو بنایا۔ لیکن فتنے اور فساد کا زمانہ تھا، سب سے پہلے یہودیوں نے اس نظریے پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کائنات اللہ کی وحدانیت اور اس کی معرفت کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کی بنا، اس کی تخلیق کی غرض و غایت وہ اور ہے۔ کون سی ہے؟ کہنے لگے لولا عزیر لما خلقت الافلاک، لولا عزیر لما خلقت الافلاک، یہ رب کی وحدانیت اور معرفت کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی، یہ تو ہمارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے بنائی گئی۔ لولا عزیر لما خلقت الافلاک، کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر نہ ہوتے تو کائنات کا رب کوئی ذرہ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ سب سے پہلے یہودیوں نے نظریہ قائم کیا، ان کے بعد عیسائیوں کا دور شروع ہوا تو عیسائی کہنے لگے ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں، ہمارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر تو نہیں ہے، شان والا پیغمبر ہے، بن باپ کے پیدا ہوا، رب کی قدرت کا شاہکار پیغمبر ہے اور صاحب کتاب پیغمبر ہے، عظمت والا پیغمبر ہے۔ انہوں نے کہا
لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، یہ کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی، اگر حضرت عیسیٰ کو رب نے پیدا نہ کرنا ہوتا، میرا رب کائنات میں بر و بحر میں کوئی ذرہ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ عیسائیوں نے نظریہ اپنی قوم کو دیا، اور پھر زمانہ چلتا چلا آیا، اس امت کے بعض لوگوں نے بھی اسی یہودیت اور عیسائیت کی روش پہ چلتے ہوئے اس نظریے میں خرابی اور بگاڑ پیدا کیا، اور انہوں نے کہا لولا کلما خلقت الافلاک، یہ کائنات اور اس کا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا کہ سونیا رب جے تساں پیدا نہ کرنا ہوندا تے برو بحر وچ کچھ بھی پیدا، یہ نظریہ دیا کو۔ ایک اور طبقہ اٹھا، اس نے کہا نہیں، لولا علی لما خلقت الافلاک، یہ کائنات تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بنائی گئی، اگر حضرت علی نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، کائنات کا رب کوئی ذرہ پیدا نہ کرتا۔ کسی نے کہا پنجتن پاک کے لیے بنائی گئی، کسی نے کہا فلاں تن کے لیے بنائی گئی۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ 28واں پارہ ہے، سورۃ الطلاق ہے، اور سورہ طلاق کی آخری آیت ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں ترجمہ بھی دیکھا کرو، یہ تب میں ڈیٹیل اور تفصیل عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ بات میری نہیں، کسی صوفی اور بزرگ کی نہیں، میرے باپ میرے استاد اور مرشد کی نہیں، بات رب کے لا ریب کلام کی ہے، جو ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہمارے دین کا نصاب ہے، اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اور سورۃ الطلاق پکار پکار کے کائنات کی غرض و غایت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ شان اور عظمت والی ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور 7 آسمانوں کی مثل اور مانند اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائیں، آسمان بھی 7 بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اس کو کہتے ہیں 14 طبق کی کائنات۔ 7 آسمان اور زمینیں بھی 7، یہ 14 طبق کی کائنات کا میرے رب نے ڈھانچہ بنایا، اس مشینری کو وجود بخشا، پھر اس میں مخلوقات کو آباد کیا، آسمان کو مزین کیا، چاند سورج ستاروں کے ذریعے، زمین کو زینت بخشی، پہاڑوں کے ذریعے، نباتات کے ذریعے، حجر شجر کے ذریعے اللہ نے پھر مخلوقوں کو آباد کیا، فرشتوں کو آباد کیا، جنات کو بسایا، انسانوں کو بسایا، 18,000 کم و بیش میرے رب نے مخلوقوں کو وجود دے کر کے اس کائنات میں انہیں آباد کیا، اور ان کا نظام زندگی اللہ کریم نے چلایا۔ فرمایا یتنزل الامر بینہن، یہ جب کائنات کا ڈھانچہ بن گیا، اس کا وجود اور نقش تیار ہو گیا، پھر یتنزل الامر بینہن، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑ دیا ہے۔ ایک مشینری تیار ہوتی ہے، ایک چیز تیار ہوتی ہے، پھر اس کو چلانے کے لیے، اس کو کام میں لگانے کے لیے، اس کو اپنی ڈیوٹی پہ لگانے کے لیے اس میں کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، جان ڈالی جاتی ہے، روح کو داخل کیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات کا ڈھانچہ تیار کیا، یہ جامد تھا، ایک جگہ پہ خاموش کھڑا تھا، اس میں یتنزل الامر بینہن، اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑا، کائنات کا یہ نظام چلنے لگ گیا، سورج اپنی منزلوں پہ رواں دواں ہوا، چاند اپنی راستوں پہ چل نکلا، ستارے اپنے اپنے مقام پہ روشنی مہیا کرنے لگے، اور یہ کائنات کے رات دن کا نظام یہ اپنے مقام پہ روش میں اختیار کر کے یہ اپنے سلسلے میں چل نکلا، یہ پوری کائنات کا نظام چلا۔ یا اللہ یہ کائنات بنائی کیوں، بسائی کیوں، اس کا نظام چلایا کیوں؟ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کے لیے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے، اس امت کے بعض طبقات کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کسی اور برگزیدہ ہستی کے لیے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ نہیں ہو کائنات کے لوگوں، یہ کائنات کسی نبی، ولی،
علی زندہ مردہ کے لیے نہیں پیدا کی، یا اللہ کس لیے پھر؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 14 طبق کی کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اس لیے پیدا کیا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم معلوم کر لو، تمہیں پتہ چل جائے، تم جان لو کس چیز کو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر، ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس بات کو بھی جان لو اور معلوم کر لو کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے علم میں ہے، اور اس کا علم محیط کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ کوئی کائنات کا ذرہ اس کی قدرت سے بھی باہر نہیں، کوئی کائنات کی شے اور ذرہ اس کے علم سے بھی باہر نہیں۔ یہ اپنی قدرت کی پہچان، علم کامل کی پہچان کروانے کے لیے میں رب نے کائنات کو وجود بخشا ہے، تو کائنات کی بنا اس کی تخلیق کی غرض و غایت رب کی معرفت اور پہچان ہے۔ اس کے علاوہ یہ کائنات کسی اور ہستی کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے قطعاً اس کا کوئی سر اور پاؤں نہیں، من گھڑت روایت ہے، محدثین نے اس کو رد کر دیا ہے، اور اللہ کے قرآن کے بھی مد مقابل ہے کہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے یہ کائنات رب کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ رب کے وحدانیت پہ یہ دلائل اور براہین ہیں، اور سمجھانا یہ 2 نقطے چاہتا تھا، کیونکہ جس کو یہ 2 نقطے سمجھ آ جائیں اسے رب کی معرفت سمجھ آ جاتی، رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ کون سے نقطے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ میں اللہ اس کائنات کو وجود دے کے ایک یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کائنات میں کامل قدرت ما فوق الاسباب تصرف اور اختیار ہے تو صرف کس کا ہے؟ سارے بولو، قدرت کامل کس ذات کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اور دوسری بنیاد اور نقطہ یہ سمجھانا چاہتا تھا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کائنات میں علم کامل بھی ہے تو صرف کس ذات کا ہے؟ صرف کس ذات کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور دوستو الہ کا معنی بھی یہیں سے واضح ہے، جس ذات کی قدرت بھی کامل ہو، جس ذات کا علم بھی کامل ہو، اسی ذات کو الہ اور معبود کہا جاتا ہے، اسی ذات کو الہ اور معبود کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب، کائنات کے کسی ذرے پر کسی کی قدرت، تصرف اور اختیار بھی نہیں چلتا، اور اللہ کے علاوہ علم الغیب بھی کائنات کی کسی ہستی کو حاصل نہیں۔ یہی الہ کا معنی ہے۔ تو سادے لفظوں میں مطلب یہ نکلے گا اس کائنات کو وجود بخشا، اس کا نظام چلایا، یہ لا الہ الا اللہ کے سمجھانے کے لیے کہ الہ اور معبود کس کو کہتے ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا یہ کائنات رب کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے، اور پہچان کے لیے یہ 2 نقطے پیش کیے کہ میری قدرت بھی کامل اور میرا علم بھی کامل۔ یہ اپنی شان کو بیان کیا، اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ میرے رب نے اپنی معرفت اور پہچان کرواتے ہوئے اپنی عظمت کا ذکر کر دیا، اور جب قوم کے بنائے ہوئے معبودوں سے نفی کی نا، تو وہاں اللہ کے قرآن نے انداز بدل دیا، اپنے لیے فرمایا علی کل شیء قدیر، ہر ذرے اور شے پر میری کامل قدرت ہے، ہر کائنات کے ذرے پر میرا علم محیط وہ اس کو شامل ہے۔ اور جب غیر اللہ سے نفی کی تو وہاں فرمایا ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، یوں نہیں فرمایا کہ وہ علی کل شیء قدیر نہیں، ان کو ہر شے پہ پوری قدرت نہیں، نہ، ان سے کلی نفی کی، اور فرمایا ما یملکون من قطمیر، میں اللہ کے علاوہ جن کو سورتے پکارتے ہو
حاجات میں، مشکلات میں، ضروریات میں، پریشانیوں میں، غموں میں، مصائب میں، دکھ میں، تکالیف میں میں اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو پکارتے ہو اور ان کے پاس جا کر کے عرضیاں پیش کرتے ہو، بڑی بڑی امیدیں باندھ کر کے جاتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کا تو اس پہ بھی قدرت اور اختیار نہیں، تمہاری ضرورت کو کیسے پورا کریں گے؟ کلی طور پہ نفی کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال ذرۃ، ایک ذرے پر بھی میں اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو ان ہستیوں کا ما فوق الاسباب اختیار نہیں چلتا، قدرت اور تصرف، حکمرانی نہیں چلتی، ذرے سے بھی نفی کی۔ ادھر کھجور کی گٹھلی کے پردے کی مثال دے کر کے اس حقیر شے سے نفی کی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں انہیں کسی شے پر بھی، کوئی چھوٹے سے چھوٹی شے کیوں نہ ہو، لا یقدرون، کوئی قدرت، طاقت، تصرف اور ما فوق الاسباب اختیار نہیں، کلی کی نفی کی۔ اور ادھر اپنے علم کی بات آئی، فرمایا میرا علم محیط علم کامل ہے، اور جب معبودان باطلہ سے علم کی نفی کی تو آیت الکرسی میں فرمایا لا یحیطون، پڑھو لا یحیطون، ادھر ان اللہ قد احاطہ، ادھر لا یحیطون، وہی مضمون ہے جس شے کا اللہ کے لیے اس بات علم کامل کا، اب اسی علم کی نفی مخلوق سے کرنے لگا میرا رب، انداز بدل دیا، یوں نہیں فرمایا کہ وہ ہر شے کا علم نہیں رکھتے، بعض چیزوں کا علم نہیں رکھتے، فرمایا نہیں، لا یحیطون بشیء، شے مادتاً عام، پھر ناکرہ شیء سیاق نفی میں، یہ تعمیم در تعمیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ جن جن کو عالم الغیب سمجھتے ہو، حاضر و ناظر سمجھتے ہو، کرنیاں بھرنیاں والا سمجھتے ہو، سنو ان کی حالت، لا یحیطون بشیء، ایک حقیر سے حقیر شے، حقیر سے حقیر مخلوق، حقیر سے حقیر ذرہ، کمتر سے بھی کمتر شے اٹھا لو، اس کا بھی اس کے پاس پورا علم تجھے نہیں مل سکے گا۔ کوئی حقیر سی چیز کا نام لو، ایک مکھی، اللہ فرماتے ہیں جتنا ایک مکھی کا میں رب کو علم ہے، کائنات مل جائے اتنا علم کائنات مل کر کے بھی مکھی کے بارے میں بھی نہیں رکھتی، مکھی کے بارے میں بھی نہیں رکھتی۔ پیدا کب ہوئی، اس کی عمر اب کتنی ہو گئی، مزید کتنا عرصہ زندہ رہے گی، یہ شادی شدہ ہے یا کنواری، بچے بھی اس کے ہیں یا نہیں، کھاتی کیا ہے، پیتی کیا ہے، دن کو کہاں بیٹھتی ہے، رات کہاں گزارتی ہے، یہ اس کی تفصیل میں چلے جاؤ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کا فیصلہ واضح ہے، لا یحیطون بشیء، کسی ایک شے کا بھی کلی اور مکمل علم کائنات کی کسی ہستی کے پاس نہیں، اس سے کلی طور پہ نفی کی، اور اپنے لیے فرمایا ان اللہ قد احاط بکل شیء، میری قدرت بھی کامل، میرا علم بھی کامل، عبادت کے لائق معبود، مشکل کشا، حاجت روا وہ ذات بنتی ہے جس کا علم بھی کامل ہو، جس کی قدرت بھی کامل ہو، اور جس کی قدرت کسی ایک ذرے پر بھی بغیر اسباب کے نہ چل سکے، جس کے پاس علم ما فوق الاسباب کسی ایک ذرے کا بھی نہ ہو، وہ ہستی عبادت کے لائق، وہ ہستی مشکل کشا، حاجت روا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیسے قدرت کا انداز ہے، کوئی اس کا نمونہ پیش کرو، میرے دوستوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ کا قرآن ہے، اس کے کئی مقامات ہیں، آئیے ایک تیسرے پارے میں اس کی قدرت کا رنگ دیکھو، ہے توجہ کیجئے، میں مختصر کروں گا۔ تیسرے پارہ میں رب نے اپنی ایک قدرت کا انداز دکھایا اور فرمایا اس مثال کے ذریعے
اس انداز کے ذریعے میری قدرت کو سمجھو اور پہچانو، اپنے رب کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرو کہ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت کتنی بلند و برتر ہے۔ اللہ کیسے فرمایا میرا ایک پیغمبر ہے، میرا ایک، توجہ رکھیں، میرا ایک پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، یہ جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے خچر پہ سوار ہوا، ایک سفر کے لیے چل نکلا اور اپنا ساتھ زادے راہ لیا، پانی بھی لے لیا، کھانا بھی لے لیا، اور خچر پہ سوار ہو کے راستہ طے کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے ایک بستی کے قریب سے گزرا۔ کون سی بستی تھی؟ بیت المقدس کی۔ کون سی بستی تھی؟ بیت المقدس کی بستی۔ اس کے قریب سے گزرا، دیکھا اس ساری بستی ویران ہو چکی ہے، اجڑی پڑی ہے، اور سب نیست و نابود ہو چکے ہیں، اس کی چھتیں گری ہوئی ہیں، مکانوں کی اور دیواریں بھی گر چکی ہیں۔ اس کو بخت نصر نے، ایک وقت کا کافر بادشاہ گزرا تھا جس نے اس پہ حملہ کر کے بیت المقدس کی بستی کو ویرانگی میں بدل دیا تھا۔ حضرت عزیر وہاں سے گزرے تو اچانک خیال آیا وہ بھی وقت تھا، یہاں سے میرا گزر ہوا، یہ بستی کے لوگ آباد تھے، بڑے بڑے انہوں کے نظام زندگی چل رہے تھے، بڑی خوشحالی تھی، رب کی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ آج کیا میں کچھ عرصے کے بعد گزرا ہوں کہ کوئی یہاں دیکھنے کو انسان نہیں ملتا، دیکھنے کو کوئی سلامت مکان اور بلڈنگ نظر نہیں آتی۔ یہ حالت دیکھی اللہ کریم کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام اس مقام پہ رک گئے، خچر کو روک دیا، اپنے سفر کو روک دیا، اور اس بستی کی اس خستہ حالی کو دیکھنے لگے۔ اور دیکھتے دیکھتے ایک جملہ پیغمبر کی زبان پہ آیا، یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں ایمان کا داعی ہوں، میرا ایمان، میرا یقین کامل ہے، تو اس بستی کو بحال کرنا چاہے، آباد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کرے گا، سب تجھے قدرت اور اختیار حاصل ہے، پر کیسے کرے گا اس کی کیفیت، اس کا نمونہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے علم الیقین ہے، اب عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے ان جذبات کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ دی، فرمایا او کالذی، سورہ بقرہ 3 پارہ اور 3 پارے کا دوسرا رکوع دیکھیے، دوسرا رکوع دیکھیے، دوسرے کے بعد تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، بھلا وہ شخص جو گزرا ایک بستی کے قریب سے، اور اس بستی کی حالت کیا تھی؟ فرمایا مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گری پڑی ہے، ویران ہو چکی ہے، اس کی کوئی چیز صحیح سلامت موجود اور محفوظ نہیں۔ حضرت عزیر رکے اور زبان پہ جملہ آیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ اس کی موت کے بعد، اس کی ویرانگی کے بعد، انا کا معنی کیفا، کیسے، اس کا نمونہ، اس کی نظیر، اس کی مثال، کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، بحال اور آباد کرے گا۔ یہ تعجب کر رہے ہیں، اس کیفیت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، کچھ نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ہم نے اسی پیغمبر عزیر کو موت دے دی۔ اس کو کیا کر دیا؟ اماتہ اللہ، حضرت عزیر کو موت دے دی، ان پہ موت آ گئی، وہیں زمین پہ لیٹ گئے اور موت آ گئی۔ یا اللہ کب تک انہیں موت کی حالت میں رکھا، کب تک مردہ حالت میں رہے؟ فرمایا 100 عام، 100 سال۔ کتنا عرصہ؟ توجہ کریں، مسئلہ سمجھنا ہے۔ 1 صدی، 100 سال انہیں مردہ حالت میں رکھا۔ 100 سال کے بعد ثم بعثہ، انہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ انہیں کیا کیا؟ توجہ چاہوں گا، 100 سال کے بعد زندہ کر کے اٹھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر کے اٹھ بیٹھے۔ اللہ نے پوچھا کم لبثت، قال کم لبثت، کتنا عرصہ، کتنا وقت موت کی حالت میں رہے ہو؟ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ بولو اللہ کا نام لو، کون ہے؟ اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ پیغمبر سے۔ مسئلہ واضح ہو رہا ہے۔ کم لبثت، میرے پیغمبر عزیر
میں رب نے تجھے موت دی، پھر کچھ وقت کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کر دکھایا، میرے پیغمبر کملا بستہ، ذرا بتائیے موت کا دورانیہ اور زمانہ، کتنا وقت موت کی حالت میں رہے؟ سنیے پیغمبر کا جواب، قالا، حضرت عزیر بولے، یومن او بعض یوم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یومن او بعض یوم، یا اللہ میں موت کی حالت میں رہا، میت اور مردہ حالت میں رہا، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا بھی کچھ حصہ، لیکن اللہ نے کیا خبر دی؟ کتنا عرصہ موت کی حالت میں رکھا؟ توجہ، مسئلہ آپ سے حل کروانا ہے۔ اللہ نے کیا خبر دی؟ 100 سال مردہ رہے، میت رہے، موت کی حالت میں رہے۔ پیغمبر اٹھ کر کیا کہتا ہے؟ یومن او بعضا یوم۔ ایک تو جملہ یہ ذہنوں میں بٹھائیے، پیغمبر دن بھی صرف نہیں کہتا کہ ایک دن، حتمی بات نہیں کرتا، اور آدھا دن بھی حتمی طور پہ نہیں کہتا، بلکہ دو باتیں کہتا ہے، دن یا دن کا۔ یہ دن یا دن کا یعنی معاملہ شک میں ہے، معاملہ کچھ قطعی اور یقینی اور حتمی نہیں، معاملہ شک میں ہے۔ یہ شک کا معاملہ اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، شک پہ مبنی جواب ہے، اس لیے کہ اس کا یقینی قطعی حتمی علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ صرف کس کے پاس ہے؟ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا، حقیقت کیا تھی جس کی رب نے خبر دی کہ 100 سال، 1 صدی کامل حضرت عزیر موت کی حالت میں رہے۔ اٹھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ دن یا دن کا۔ یہ حضرت عزیر کا جواب درست ہے یا نہیں درست؟ بولو، اللہ راضیوں نے بولو، یہ جواب درست ہے یا نہیں درست؟ پیغمبر اللہ کو جواب کیوں نہیں درست دے رہا؟ اے بولو نا، تو گل کھلے، مسئلہ کھلے۔ اگر علم ہوتا، توجہ میری طرف بہر والے دوست، مسئلہ سمجھو، قرآن کا مسئلہ ہے، کسی مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن مقدس کا مضمون ہے۔ اگر علم میں ہوتا 100 سال تک میرے رب نے مجھے مردہ رکھا، تو اس کو دن یا دن کا کچھ حصہ نہ کہتے، دن یا دن کا کچھ حصہ کہہ کر کے غیر درست جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے مردہ اور میت رہنے کی مدت کا بھی پیغمبر کو علم، اپنے رہنے کی مدت کا صحیح پتہ نہیں، اور اس کی صحیح مدت کا علم ہے تو کس کو ہے؟ علم ہے تو کس کو ہے؟ وہ میرے دوست، میں تو دوست ہی کہوں گا، وہ احباب اور وہ علماء کرام جو کہتے ہیں بھئی پیغمبر پہ موت بھی آ جائے، پیغمبر زیر زمین دفن بھی کر دیا جائے، تب بھی اسے سب کچھ کا پتہ ہے، کون میرے قبر مبارک پہ آیا، کون نہیں آیا، کس نے طواف چکر پھیرے لگائے، کس نے نہیں لگائے، کس نے قبر کا سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا، کس نے آ کر مجھ پہ درود پڑھا، کس نے سلام پڑھا، پیغمبر پہ موت بھی آئی، دفن بھی کیا گیا، اوپر کئی من مٹی بھی آ گئے، پھر حجرہ عائشہ کی دیوار بھی، نور الدین زنگی کی دیوار بھی، عمر بن عبدالعزیز کی دیوار بھی، اور ابن سعود کے بیر کے شبکے بھی، یہ تقریباً 5 دیواریں اور 8 گز کا فاصلہ بنتا ہے۔ جو قبر اقدس سے باہر ظاہر کھڑا ہوتا ہے، زیارت کرنے والا، درود و سلام پیش کرنے والا، کہتے ہیں اس کو بھی میرا نبی دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، پیغمبر سفارشیں بھی کر لیتا ہے، کوئی مشورہ پوچھو آپ مشورہ اور رائے بھی دے دیتے ہیں، رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ آئیے، یہ قرآن کا مقام تمہیں دعوت فکر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر ہے عزیر، موت آئی، دفن بھی نہیں ہوا، اوروں کا پتہ تو رہا اپنی جگہ پہ، کس نے درود و سلام پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، کون آیا کون نہیں آیا، بارشیں برسی، بادل گرجے، سورج طلوع ہوا، غروب ہوتا رہا، آندھیاں طوفان چلے، بہار آئی، خزاں آئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا معاملہ تو رہا اپنی جگہ۔ حال یہ ہے کہ اپنے مردہ اور میت رہنے کی مدت کا بھی اسے پتہ اور علم، اسے پتہ اور علم نہیں۔ قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا،
موت جس پر آ جائے، کیا آ جائے، کیا آ جائے، موت آ جائے، نبی ہو یا غیر نبی ہو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، شان، عظمت، مقام، مرتبہ، تقدس، رفت، بلندی اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن موت آ کر کے سب حواس ختم کر دیتی ہے۔ موت کے بعد کان سننے سے عاجز ہے، آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہے، زبان بولنے سے عاجز ہے، ہاتھ پکڑنے سے عاجز ہے، پاؤں چلنے سے عاجز ہے۔ اسے دنیا والوں کے احوال تو رہے اپنی جگہ، اپنے کفن کا بھی پتہ چل سکتا، اپنے کفن کا بھی علم ہو سکتا نہیں۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے۔ کس کا مسئلہ ہے یہ؟ قرآن کا مسئلہ ہے۔ حضرت عزیر کا نمونہ میرے رب نے پیش کر دیا، 100 سال کے بعد اٹھایا، کملا بستہ۔ میرے پیغمبر بتائیے نہ ذرا کتنا عرصہ مردہ حالت میں، موت کی حالت میں رہے ہو؟ پیغمبر کہتا ہے یومن او بعض یوم، دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ آگے اللہ نے جواب دیا بل، نہیں میرے پیغمبر، بل کا کیا معنی؟ نہیں میرے پیغمبر، بات یوں نہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، نہ دن گزرا، نہ دن کا بعض حصہ گزرا۔ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میت عام۔ کتنا عرصہ گزرا؟ کتنا عرصہ گزرا؟ 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ پر موت کی حالت میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو میرے رب نے یہ واضح کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وانظر الی طعامک، ذرا دیکھو کس کی طرف؟ بولیے میں بات کو سمیٹوں، کھانے کی طرف، وہ جو سفر میں ساتھ لے چلے تھے، ذرا دیکھیے کھانے کی طرف، وشرابک، پینے کی طرف، پینے والے مشروب کی طرف دیکھو، کھانے کی طرف دیکھو۔ حضرت عزیر نے دیکھا کھانا اسی طرح تر و تازہ صحیح سلامت موجود ہے، پانی اسی طرح تازہ کیفیت میں موجود ہے۔ اللہ نے اوپر سے فرمایا میرے عزیر دھیان سے دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، لم یتسنہ، 100 سال گزر گیا، آپ کا کھانا بھی تازہ پڑا ہے، آپ کا پینا بھی تازہ پڑا ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی خرابی، کوئی اس میں باسی پن ظاہر نہیں ہوا۔ میرے رب نے اسے تر و تازہ رکھا۔ لم یتسنہ کا فٹ ترجمہ یہ ہے میرے پیغمبر جیسے آپ نے رکھا، ہم نے آپ کی امانت کو پورا محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کر دی، اپنی رحمت سے اسے تازہ ہی رکھا اور اس کو محفوظ اور سلامت رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ہے توجہ، ہے توجہ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کا عرصہ موت کی حالت میں رہے، توجہ اللہ کے لیے، دفن نہیں کیے گئے، زمین پر موجود ہے، زمین پر موجود ہے، کھانا ساتھ پڑا ہوا، خراب بھی نہیں، گلا سڑا بھی نہیں، تر و تازہ موجود ہے، پر پورا 100 سال گزر گیا، حضرت عزیر نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کیا خیال ہے؟ کچھ کھانا کھا لیا، کچھ پانی پی لیا ہوگا، بھوک کی حاجت بھی ظاہر نہیں ہوئی، پیاس نے بھی نہیں ستایا، کچھ کھایا بھی نہیں اور کچھ، اللہ کے قرآن نے پتہ دے دیا۔ اور جس پر موت آ جائے وہ کھانے پینے سے عاجز ہو جایا کرتا ہے، وہ نہیں کھاتا پیتا۔ جو کچھ قبر مزار پہ رکھ کے اور ڈال کر آتے ہو وہ قبر کے درباری حواری کھا جاتے۔ تم کہتے ہو فلاں بابے کو دے کر کے آئے، فلاں بزرگ کی قبر پہ رکھ کر کے آئے، فلاں بابے کی قبر پہ جا کر کے دودھ ڈال کے آئے، اور مر جانے کے بعد کوئی کھانا پینا بابے کا کام نہیں رہتا، وہ قبر والا نہیں کھاتا، قبر کے مجاور کھا جاتے ہیں، وہ چیلے چاٹے ان کے یہ کام آتا ہے، ان کے پاس یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ وگرنہ حضرت عزیر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کھانا پینا تازہ موجود ہے، 100 سال کا عرصہ گزرا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لم یتسنہ، 100 سال تک میرے رب نے کھانے کو محفوظ رکھا، پیغمبر کے وجود اقدس کو بھی محفوظ رکھا، کسی چیز نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر خچر بھی آپ کے ساتھ تھا، ذرا اب اس کی طرف دھیان کرو، خچر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عزیر نے دیکھا یا اللہ خچر تو کوئی نہیں، ہڈیاں چند پڑی ہیں، اس کے اعضاء اجزاء
بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، یا اللہ کوئی سلامت نہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی خچر کے اجزاء، ہڈیوں کی طرف جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں اس کی طرف دیکھتے جاؤ۔ ہم آپ کو نمونہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم مردوں کو کیسے زندہ کیا کرتے ہیں، اجڑے ہوں کو کیسے سنوارا کرتے ہیں، بگڑی ہوئی آبادیوں کو کیسے بحال کیا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر جو آنکھوں سے نمونہ دیکھنا چاہتے تھے، دیکھتے جاؤ۔ حضرت عزیر دیکھ رہا ہے، اور منظر الی حمارک، اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے خچر کی طرف دیکھو۔ حضرت عزیر دیکھتے گئے، رب کی قدرت سے وہ اعضاء، ہڈیاں، اجزاء، وہ سب جو منتشر ہو چکے تھے ملتے گئے، جڑتے گئے، ایک سے دوسرا فٹ ہوتا چلا گیا، کھال چمڑا چڑھتا گیا، اور وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر کے ان کی زبان پہ جملہ آیا، فلما تبین لہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے قدرت کا نمونہ۔ یہ کائنات کیوں بنائی؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار مقصود تھا، اس کا ایک نمونہ پیش کیا۔ تو حضرت عزیر پیغمبر بھی بول اٹھا، یا اللہ علم الیقین تھا، لیکن اب تو نے آنکھوں سے دکھا کر عین الیقین کروا دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں جان گیا واقعی کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت بھی تیری چلتی ہے، اختیار بھی تیرا چلتا ہے، تصرف بھی تیرا چلتا ہے، کنٹرول بھی تیرا چلتا ہے، حکمرانی بھی تیری چلتی ہے، سلطانی بھی تیری چلتی ہے۔ تیرے سوا کائنات کی بڑے سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اللہ تیرے بغیر کائنات کے کسی ایک ذرے پر بھی بغیر اسباب کے کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، کوئی بس نہیں چلتا۔ ارے کسی کا کچھ اختیار چل سکتا ہوتا، اپنے اوپر اختیار چلاتا، اپنے اوپر حکومت کرتا، اپنے اوپر اپنی مرضیاں کرتا، لیکن جب اس کی موت کا وقت پورا ہوتا ہے، عزرائیل آ کر کے جان کھینچنا چاہتا ہے، تو ایک لمحہ بھی اپنی عمر کو بڑھا سکتا، اپنی زندگی کو بڑھا سکتا؟ وگرنہ کس کا جی کرتا ہے مرنے کو؟ کس کا جی نہیں کرتا دنیا میں مزید زندہ رہنے کو؟ لیکن یہ نبی کے سرہانے آتی ہے، تب بھی آ کر کے اپنا کام کر دکھاتی ہے، ولی کے سرہانے آتی ہے، تب بھی بغیر مشورے کیے اس کی جان کھینچ لی جاتی ہے، بڑے سے بڑے بزرگ کے سرہانے پر آتی ہے، اس کی جان بھی نکال لی جاتی ہے۔ جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، وہ تیرا اور میرا مشکل کشا، حاجت روا، تیری اور میری کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کر سکتا نہیں ہو۔ میرے دوستو، یہ رب کی معرفت، رب کی پہچان ہے، جس نے اس انداز سے لا ریب کلام سے اپنے رب کی معرفت پہچان کو حاصل کیا، اس کے علم کامل کو سمجھا، قدرت کاملہ کو سمجھا، اس کی عظمت، تصرف، اختیارات کو سمجھا۔ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا کہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے خالق رب داتا کو معرفت کر لی، سمجھ اور جان لیا۔ لیکن جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، دنیا کی تعلیم حاصل کر لی، دنیا کے تجربے حاصل کر لیے، دنیا کے فن سیکھ لیے، ڈگریاں حاصل کر لی، تمام علوم فنون اس نے پڑھ لیے، اور دنیا کا بہت بڑا صاحب اقتدار اور تعلیم یافتہ بن گیا، لیکن اپنے رب کی معرفت پہچان نہیں سیکھی، نہیں حاصل کی۔ اللہ کے کاغذوں میں وہ لکھا پڑا تو تمہارے اور میرے نزدیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جیسا احمق اور بے عقل کائنات میں نہیں، کیونکہ عقل مندی کا بنیادی تقاضا، اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان ہوش و حواس سنبھالے تو سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانے، سب سے اول اپنے رب کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرے۔ اور جنہوں نے نہیں پہچانا، رب کی عظمت کو در در پہ تقسیم کر دیا، رب کی شان کو اس کی مخلوق میں تسلیم کر لیا، اللہ نے انہی پہ شکوہ کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، سبحان اللہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان کم بختوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔
جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے رب کی ویسے قدر نہیں کی۔ تو اس لیے مضمون یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں ہر انسان، ہر متنفس کے لیے ہوش و حواس سنبھالنے کے ساتھ ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی سب سے بنیادی بحیثیت انسان ہونے کے، مخلوق ہونے کے، جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ ہے اپنے مالک کی اور خالق کی معرفت اور پہچان کا حاصل کرنا۔ اور دوسرا رخ یہ عرض کیا، جو ذات اور ہستی شخصیت نظر آتی ہو اس کی معرفت اور پہچان آسان ہوا کرتی ہے، اس کی گفتگو سن کر اس کو پہچان لیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کی معرفت آ جاتی ہے، اس کے سفر حضر، نشست و برخاست، کھانا پینا، رہن سہن، یہ دیکھ کر کے اس کو بندہ پہچان لیتا ہے۔ لیکن رب کی ذات ان چیزوں سے مبرہ، مزکہ، پاک ذات ہے، وہ دنیا میں دنیا والوں کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور یہ اہل دنیا رب کا ادراک نہیں کر پاتے، تو اس کی معرفت اور پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ ساری کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ، اس میں غور کر، تفکر کر، تدبر کر، یہ میں رب کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے، یہ میں رب کی عظمت اور وحدانیت کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور اس کا ذریعہ قرآن مقدس ہے۔ اس کا ذریعہ کون سا کلام ہے؟ اللہ کو سمجھنا ہے، جاننا ہے تو اس کے کلام سے سمجھ آئے گا۔ آخری جملہ لیکن لکھے پڑے دوستوں کے لیے، غور کیجئے اس جملے پر۔ یہ قرآن کلام کس کا؟ بولو، کلام کس کا؟ اللہ کا۔ کیا معنی؟ اس کا متکلم کون ہے؟ یہ کلام کرنے والا متکلم کون ہے؟ اللہ۔ تو اصول اور ضابطہ ہے کہ متکلم اپنی کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کرے سمجھ جاؤ، متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، کہ بولنے والا، کلام کرنے والا، گفتگو کرنے والا، وہ اپنی گفتگو میں، اپنے بول میں، اپنے کلام میں چھپا ہوا ہے، اسے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اسے پہچاننا ہے، تو وہ اپنی کلام سے پہچانا جائے گا، اپنی کلام سے پہچانا جائے گا۔ جب قرآن کلام اللہ کا، اس کا متکلم میرا رب ہے، تو پھر رب کو پہچاننا ہے تو وہ اپنی کلام میں چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا ہے؟ مانا اس کی معرفت اور پہچان چھپی ہے، اس کی ذات نہیں کہہ رہا، اس کی معرفت پہچان چھپی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے رب کی معرفت حاصل ہوگی، قرآن سے ہٹ کر مخلوق کی پہچان تو ہوگی، کائنات کے رب کی پہچان نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو